وہ قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا، سزا دی اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بن کر کب تک زندہ رہے، اور ان کی موت کتنی دردناک تھی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کیا کہا، اور کیا آج بندر بھی اسی قوم سے پائے جاتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے کا واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی آبادی تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم بہت خوش تھی اور یہ اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے اور ہر طرف ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے ان پر اللہ کا خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے بہت سی مچھلیاں تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے اور وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں سے خوش ہوئی تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتی رہی اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث بھی ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا چھوڑ دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر یہ کرم فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہیں سے اس قوم کی تباہی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو یہ برکت دی ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے کا دن وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بکثرت آتی تھی اور خود بخود ساحل پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں بہت کم پکڑی جاتی تھیں اور کافی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو گئی کیونکہ یہ مچھلی کا شکار ہی کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کا یہ فرمان سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالے نکالے جائیں اور خشک جگہ پر بڑے بڑے تالاب بنائے جائیں۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے گزر کر ان بڑے تالابوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو اکسایا کہ اس طرح ہم ہفتے کے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی اور تم لوگ بھی پکڑے نہیں جاؤ گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ چال پسند آئی اور وہ یہ کام کرنے لگے اور سمندر سے چھوٹے نالے نکال کر بڑے تالابوں میں ڈال دیے، جس کے ذریعے مچھلیاں ان تالابوں میں کثرت سے داخل ہونے لگی۔ اس قوم کے بدقسمت لوگوں کو شیطان کی یہ چال بہت پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر تالابوں میں پھنس کر مچھلیاں پکڑی گئیں تو یہ ایک قسم کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے کے دن طے ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ شکار کی اس شیطانی چال سے منع کرتے تھے اور وہ پریشان ہو گئے اور شکار سے گریز کیا۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ ان لوگوں نے منع کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، اور وہ ان پر اپنا دردناک عذاب بھیجنے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی، اور انہوں نے شیطان کی چال مان لی اور ہفتے کے دن شکار شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کھلم کھلا مخالفت کی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کر کے دکھایا اور بیچ دیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 1200 نافرمان تھے جو منع ہونے کے باوجود ہفتے کو بھی ان تالابوں سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کرتے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ اس لیے
جو لوگ اس چیز کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف 12,000 نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کی نافرمانی کو بار بار بیان کیا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار بھی کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کو غصہ آیا اور شکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن گنہگاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے دروازے کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو ان بندروں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھنے لگے اور زاروں قطار رونے لگے، لیکن وہ بول نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم یقیناً جانتے ہو تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں بغاوت کی ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ اس طرح حضرت داؤد کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ بھوکے اور پیاسے رہے۔ وہ سب فنا ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مر گئے۔ اور جن لوگوں نے ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا، اور جو لوگ اس عذاب کی برائی کو جان کر خاموش رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، آئیے آج کے بندروں کی بات کرتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی بندروں کی نسل سے ہیں؟ روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آج کے دور کے بندر کیا حضرت داؤد کی قوم سے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے یا ان کے منہ مسخ کر دیتا ہے تو یہ عذاب انہی پر نازل ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ آج کے بندر بھی ان بندروں کی نسل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد وہ سب کے سب فنا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفا ہستی سے مٹا دیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔